بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2021 ہے اور آج سورۃ الطور کی تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور 1 تا 9 کل 9 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والطور، اور قسم ہے طور کی، وہ کتابی مستور، اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی، والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب، لواقع، ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، یوم، جس دن، تمور، تیزی سے حرکت کرے گا، السماء، آسمان، مورا، تیزی سے حرکت کرنا۔ ترجمہ یوں ہے، قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایک کھلے ہوئے صحیفے میں، اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان 9 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات، قسم ہے بیت معمور کی اور بلند کی ہوئے چھت کی۔ تیسری بات، قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی۔ چوتھی بات، قسم اس بات کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ پانچویں بات، کسی میں اس عذاب کو روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ چھٹی بات، جس دن آسمان تیزی سے حرکت کرے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت، ایمان، بعد الموت سے متعلق بیان فرمایا، اور متقی لوگوں کی صفات اور انہیں ملنے والے انعامات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کی صفات اور انہیں ملنے والی سزاؤں کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ تو سورہ زاریات کی تھی بات، اور سورۃ الطور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ عظمت والا پہاڑ کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور وہ پہاڑ کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی، قسم ہے اس عظمت والے پہاڑ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی، یعنی کوہ طور کی قسم کھائی ہے، وہ اس پہاڑ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے، جسے کثیر المزنی رحمہ اللہ اپنے والد اور دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 4 پہاڑ ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا احد، نجبہ، اور بعض روایت میں نحبہ ہے، اور طور اور لبنان۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی قسم کھائی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ علماء تفسیر نے کہا کہ اس سے ہر وہ کتاب مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید، اور بعض نے اس سے مراد نامہ اعمال مراد لیا ہے، یعنی جس رب نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اب اگر وہ اس سے ہدایت حاصل نہ کرے تو اس کا انجام آخرت میں برا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ان کتابوں کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکریم، ان کی عظمت کے طور پر کھائی ہے۔ اس کے بعد بیت معمور کی قسم کھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ گھر ہے یعنی بیت معمور سے جو آسمانوں میں خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بنا ہوا ہے کہ جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے عبادت و طواف کی نیت سے وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں وہ ایک دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان فرشتوں کو قیامت تک کبھی وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو کہ اس کی قدرت کی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی، اور اسے ایک چھت کی طرح بنایا۔ اس کے بعد پھر آخر میں سمندر کی قسم کھائی کہ اس میں بھی انسان کے لیے بیش بہا منفعت موجود ہے کہ انسان اس سے اپنی غذا بھی حاصل کرتا ہے، دور دراز کا سفر بھی اسی سے طے کرتا ہے، اور ساتھ ہی ان سمندروں میں غوطہ زنی کر کے ہیرے موتیاں نکال لاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن آگ اگلنے والے سمندر مراد ہیں کہ دنیا میں موجود سارے سمندر آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی یہودی سے جہنم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اس نے کہا کہ وہ سمندر ہے، اور بعض روایت میں اس نے کہا کہ وہ سمندر کے نیچے ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور پھر فرمایا کہ جس رب نے اپنی قدرت سے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے، اور جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں انہیں وہ رب ذوالجلال قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو ان کے رب نے کہا تھا کہ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، بالکل سچ ہے، لیکن اب یقین کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کو دور کرنے والا یا روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی میں اتنی قدرت و طاقت نہیں کہ اس عذاب کو دور کر سکے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اسی کو رب مان کر زندگی گزارو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں قیامت کی دن اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔